बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 जून बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 2 अहम केसेस के हवाले से। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 बड़ी पेशरफ सामने आई हैं। एक तो इस्लामाबाद इलेक्शन से मुतल्लिक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का बड़ा फैसला, और फिर जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब की अदालत में एक तौहीन अदालत थी सरकार के तमाम बड़े इदारों के ख़िलाफ़, जिस पर फिर अदालती अहकामात पर अमल दरामद कर दिया गया है। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि डिग्री की वेरिफिकेशन का मामला है PTV पाकिस्तान टेलीविज़न में। चूँकि कल मैंने आपको बताया था कि मवासलात की जो हमारी वजारत है, जब मौलाना फजलुर रहमान के बेटे, चूँकि ये JUI को दी गई थी, PDM की हुकूमत में वजारत दी गई थी मौलाना फजलुर रहमान को, अभी तक मौलाना राज़ी नहीं है। वो कहते हैं कि जब खैबर पख्तूनख्वा में JUI की हुकूमत आएगी तो फिर आप देखिएगा कैसे हम करप्शन का ख़ात्मा करेंगे। चंद महीने आप कह सकते हैं या 1 साल से ज़ायद उनकी हुकूमत रही है JUI की, और उनके पास वज़ीर मवासलात थे मौलाना के बेटे। 5000 से ज़ायद लोग गैर कानूनी तौर पर भर्ती हुए हैं, ग्रेड 1 से ग्रेड 15 तक। और मज़े की बात यह है कि उसमें कई ऐसे थे जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था, और कई ऐसे थे जिनके डॉक्यूमेंट्स ही जाली थे। अब वही उसी तरह का एक मामला पाकिस्तान टेलीविज़न में PTV हेडक्वार्टर्स ने तमाम रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट और प्रोफेशनल मुलाजमीन को HEC से डिग्री तस्दीक कराने के लिए हतमी नोटिस जारी कर दिया है। PTV इंतज़ामिया का कहना है कि जिन मुलाजमीन ने 31 जनवरी 2025 की मुकर्ररा डेडलाइन तक हदायत पर अमल नहीं किया, उन्हें 1 हफ़्ते की मोहलत दी जा रही है कि वो हायर एजुकेशन कमीशन HEC से तस्दीक शुदा अपनी डिग्रियों की नकूल मुतल्लका शोबे में जमा करवाएँ। इंतज़ामिया ने वाज़ेह किया कि मुकर्ररा मुद्दत में डिग्री वेरिफिकेशन मुकम्मल ना करने वाले मुलाजमीन के ख़िलाफ़ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें मुअत्तली, तनज़्ज़ुली और हत्ता के मुलाजमत के ख़ात्मे जैसे इक़दामात भी शामिल हो सकते हैं। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन ने तमाम मुलाजमीन को फौरी तौर पर डिग्री तस्दीक का अमल मुकम्मल करने की हदायत जारी कर दी है, जबकि PTV के तमाम मराकज़ को तहरीरी हदायतनामा भी भेज दिया गया और उस पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। PTV इंतज़ामिया ने 2 टोक मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए कहा है कि डिग्री तस्दीक में किसी किस्म की कोताही या ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून के मुताबिक सरकारी इदारे मुलाजमत के लिए मुस्तनद और तस्दीक शुदा तालीमी असनाद बुनियादी ज़रूरत हैं, और इस पॉलिसी पर मुकम्मल अमल दरामद की साख इदारे की साख और शफाफियत के लिए नागुज़ीर है। ये उनकी जानिब से ये एक नोटिस जारी किया गया और कहा गया है कि फ़ौरी तौर पर ये तमाम की तमाम जो दस्तावेज़ात हैं, आप अपनी तालीमी डिग्रियाँ HEC से वेरीफाई करवा के वो जमा करवाएँ। इमरान खान को शामिल तफ्तीश करने के लिए और जो 3 टेस्ट करने हैं, उस हवाले से कई घंटों से अडियाला जेल में लाहौर पुलिस मौजूद है। चौथी दफ़ा लाहौर पुलिस गई है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान, चूँकि ये मामला किसी सूरत भी ना कानूनी तौर पर और ना ही अखलाकी तौर पर दुरुस्त है, उनके इमरान खान इसके ऊपर बाकायदा तौर पर रिटन अपना इनकार भी दे चुके हैं। यही वजह है कि आज दोबारा पुलिस गई हुई है, और पुलिस चूँकि ये एक पूरा यहाँ पे लाहौर में जब दहशतगर्दी अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत होती है, कहा जाता है जी कि अडियाला जेल लेके पूरा रिकॉर्ड ही साथ लेके गए हैं, तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड साथ लेके अडियाला जेल जाते हैं, तो यहाँ कार्रवाई नहीं होती। वहाँ इमरान खान की ज़मानतें हैं 16 जून तक। अदालत ने वो जस्टिस शहबाज रिजवी साहब चूँकि 16 जून तक मुल्तान बेंच में हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, उनकी वालदा साहबा की डेथ हुई थी, कि मैं जो होम टाउन है मुल्तान, वहाँ मुझे 2 हफ़्तों के लिए मैं वहाँ बेंच करूँगा, मैं वहाँ पे मुकदमात की समाअत करूँगा, ताकि पहली ईद है वालदा साहबा की तो आएंगे। जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये एतराज़ भी आया कि जो जेलों में हैं उनका क्या कसूर है। और फिर उसके बाद इमरान खान की ज़मानत के ऊपर समाअत हुई थी, तो अदालत ने ये कहा था 27 मई को, तो अदालत की जानिब से कहा गया था कि फ़ैसला महफूज किया गया था कि आया हमने ज़मानत की दरख्वास्तों को मेरिट के ऊपर आगे बढ़ाना है या हमने इंतज़ार करना है वो जो टेस्ट होने हैं। 9 जून तक दहशतगर्दी अदालत ने उन टेस्टों की रिपोर्ट मांगी हुई है पुलिस से, और 16 जून तक इमरान खान की ज़मानतों को मुलतवी कर दिया, समाअत मुलतवी कर दी, और अब 16 जून को समाअत होगी लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच में। तो वो मुकम्मल तौर पर प्रोसिक्यूशन अब 2 साल के उनके जो नाकाबिल तरदीद सबूत थे, वो सारा कुछ वो उसका जिक्र ही नहीं है। अब बात सिर्फ इन 2 टेस्टों के ऊपर आके रुकी हुई है, और टेस्ट क्यों करवाने हैं वो भी आप जानते हैं कि हर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं इमरान खान,
ان کے حوالے سے کہ وہ یہ کہتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ صاحب، اور یہ ڈان نیوز پیپر کا اداریہ بھی آیا ہے کہ سابق وزیر اعظم کو کی تذلیل ہے اس طرح کے ٹیسٹ جن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، جس کا پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کی اپنی اسٹیٹمنٹ لاہور ہائی کورٹ میں جو دی گئی، اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب کا اس پورے معاملے کے اوپر جو کارروائی ہے اس کے مطابق کوئی کارروائی بنتی نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک نظام ہے اور چلتا جا رہا ہے۔ وہیں پہ دوسری جانب جسٹس طارق جہانگیری صاحب ایک دبنگ جج ہیں جن کے حوالے سے، جنہوں نے ٹرائبونل 3 جو MNA کی سیٹیں ہیں اسلام آباد کی، تو بطور الیکشن ٹرائبونل تگڑے طریقے سے کارروائی کی، ان کی ڈگری جعلی ڈکلیئر کروا دی کراچی یونیورسٹی سے، جس کے اوپر پھر سندھ ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر دیا۔ تو اب طارق جہانگیری صاحب کی عدالت میں ایک توہین عدالت تھی۔ جب تگڑے ججز کی عدالتوں میں توہین عدالت ہوتی ہے تو اس کے اوپر پھر سرکار کو عدالتی احکامات پر عمل درآمد بھی کرنا پڑتا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہاں کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں چلے گی، یہاں پھر قانون کے مطابق چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ FIA ملازمین کی محکمانہ ترقیوں کے عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ ہونے پر توہین عدالت کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے FIA ملازمین کی ترقیوں کے لیے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وزارت داخلہ نے اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے، دونوں بڑے ادارے، وزارت داخلہ اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے FIA ملازمین کی ترقیوں سے متعلق جو جسٹس طارق جہانگیری صاحب کا فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد کی رضامندی اور اس کی رپورٹ جمع کروا دی۔ جسٹس طارق جہانگیری نے FIA ملازمین کی توہین عدالت درخواست پر سماعت کی۔ وزارت داخلہ اور اسٹیبلشمنٹ حکام اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ عدالت نے آرڈر جاری کیا تھا، اس پر کیا عمل درآمد ہوا؟ نمائندہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے بتایا کہ ہمیں ملازمین کو ترقی دینے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، انٹر کورٹ اپیل زیر التوا ہے۔ عدالت نے ریمارک کیا کہ زیر التوا انٹر کورٹ اپیل کا ہمارے آرڈر پر کوئی اثر نہیں ہے۔ عدالت نے توہین عدالت کی کیس کی سماعت، عدالت نے کہا اب عمل درآمد کی آپ نے رضامندی تو ظاہر کر دی ہے، لیکن آپ رپورٹ لے کے ہیں، جب تک رپورٹ نہیں آئے گی توہین عدالت کی درخواست ہم داخل دفتر نہیں کرنے لگے، پہلے رپورٹ لے کے آئیں کہ آپ نے عدالتی احکامات پر عمل درآمد کر لیا ہے۔ عدالت نے توہین عدالت کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ عدالت نے FIA کے کانسٹیبل سے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر تک کے ملازمین کی ترقی کا حکم دے رکھا ہے، اور اس کو سرکار نے انٹر کورٹ اپیل میں چیلنج کیا ہے، لیکن انٹر کورٹ اپیل میں بھی ان کو کوئی انٹرم ریلیف نہیں ملا۔ توہین عدالت کی درخواست میں جج نے کہا، طارق جہانگیری صاحب نے، کہ چونکہ میرا آرڈر آج بھی انٹیکٹ ہے، وہ سسپینڈ نہیں ہوا، تو آپ کو عمل درآمد کرنا ہوگا۔ انہوں نے اپنی عدالت میں اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دیا کہ ہم عمل درآمد کریں گے، اور ساتھ عدالت نے کہا کہ آپ جب عمل درآمد کروا کے رپورٹ لے کے آئیں، عید کے فوری بعد کیس کی سماعت ہوگی، رپورٹ جمع کروائیں، پھر ہم داخل دفتر کر دیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں کیس ہے، جس میں سرکار کی جانب سے اسلام آباد میں جو بیوروکریسی ہے یا انتظامیہ ہے اس کی جانب سے کچھ پراپرٹی کے ٹیکس بڑھائے جا رہے تھے۔ ہوا کچھ اس طرح سے تھا، یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 2022 کی۔ اس وقت جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے ایک فیصلہ دیا، اور 30 دسمبر کو فیصلہ دیا کہ 31 دسمبر کو الیکشن کروائیں۔ کون سا الیکشن؟ بلدیاتی الیکشن۔ PDM کی حکومت تھی۔ اگلے دن الیکشن نہ ہوا۔ الیکشن نہ ہونے کے بعد 8-10 دن کے بعد الیکشن کمیشن نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی۔ عامر فاروق صاحب تھے، عامر فاروق صاحب نے وہ فیصلہ سسپینڈ کر دیا۔ عامر فاروق صاحب کی عدالت میں 60 دن کا ٹائم لیا انہوں نے کہ جی ہم الیکشن کروا دیں گے۔ اس کے بعد الیکشن کی تیاریاں ہو گئیں۔ پاکستان تحریک انصاف صرف کاغذات نامزدگی PTI امیدواروں کے جمع ہوئے۔ جب وہ جمع ہوئے تو حکومت نے فوری طور پر یونین کونسل کی تعداد بڑھا دی اور کہا جی کہ ہمیں نئی قانون سازی چاہیے، اس پر وہ ملتوی کر دیے گئے۔ پھر محسن اختر کیانی صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں چیف الیکشن کمشنر کو ذاتی حیثیت میں بلاؤں گا، تو وہ یہ کیس تھا جس میں بیسیکلی تو چیلنج کیا گیا تھا اسلام آباد کے باسیوں اور رہائشیوں کی جانب سے کہ یہ جو ٹیکس بڑھائے جا رہے ہیں، یہ ٹیکس بڑھا سکتی ہے صرف جو بلدیاتی الیکٹڈ نمائندے ہیں، یہ انتظامیہ نہیں، ایڈمنسٹریٹو جو انتظامات کے لیے اتھارٹیز ہیں یہ نہیں کر سکتی۔ اس کے اوپر جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ اسلام آباد بلدیاتی الیکشن کا کیا ہوا؟ اسلام آباد بلدیاتی الیکشن کی آج باقاعدہ طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کروائی گئی۔ جج صاحب نے یہاں تک کہا کہ وفاقی حکومت کیوں نہیں ترمیم کر رہی؟ 26ویں ترمیم تو آپ نے بڑے جلدی سے کر لی تھی۔ یہ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ آپ نے 26ویں ترمیم تو بڑی تیزی کے ساتھ کر لی تھی، تو یہ کیوں نہیں ترمیم ہو رہی؟
اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ محسن اختر کیانی نے کیسز یکجا کر کے سماعت کی۔ درخواست گزاروں کی جانب سے عمر اعجاز گیلانی، بدر اقبال، محمد علی اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان، سی ڈی اے اور ایم سی آئی کے وکلاء اور نمائندے عدالت میں پیش ہوئے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل، اسسٹنٹ اٹارنی جنرل اور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد پیش ہوئے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ اسلام آباد بلدیاتی الیکشن ایکٹ 2025 اسٹینڈنگ کمیٹی میں زیر بحث ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم ایک قانون لے کے آ رہے ہیں اسلام آباد بلدیاتی انتخابات سے متعلق، جس کو نام دیا گیا ہے اسلام آباد بلدیاتی الیکشن ایکٹ 2025۔ وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں زیر بحث ہے۔ اسٹینڈنگ کمیٹی سے پھر یہ بل پارلیمنٹ میں آئے گا اور اس پر بحث ہوگی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق رپورٹس عدالت میں جمع کروائی گئیں۔ الیکشن کمیشن حکام نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے لیے 120 دنوں کی ٹائم لائن دی تھی۔ جنرل الیکشن میں کاغذات نامزدگی 1 جبکہ بلدیاتی انتخابات میں زیادہ ہوتے ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مکالمہ کیا کہ پھر تو یہ الیکشن نہ ہی سمجھا جائے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کا الیکشن کروانے کا کوئی موڈ نہیں ہے، پھر نہ ہی سمجھے نا کہ آپ نے الیکشن نہیں کروانا۔ اس پر عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ آپ یہ الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کرنے جا رہے ہیں کتنا عرصہ لگے گا، کتنا ٹائم لگے گا۔ محسن اختر کیانی صاحب نے وہاں پھر ان کو قانونی طنز کرتے ہوئے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم تو آپ نے بڑی تیزی سے جلدی کر دی تھی، 26ویں آئینی ترمیم تو تیزی سے ہو گئی تھی، یہ والی ترمیم جلد ہوگی یا سست ہوگی؟ تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا جناب والا یہ ترمیم بھی جلد ہوگی۔ وکیل درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ جب تک منتخب مقامی حکومت نہیں تو پراپرٹی کے ٹیکس کیسے بڑھائے جا سکتے ہیں۔ محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ ترمیم کرنی ہے حکومت نے، بلدیاتی انتخابات کروانے الیکشن کمیشن نے، لیکن جب تک منتخب حکومت نہیں آتی اسلام آباد میں آپ کوئی بھی ٹیکس سے متعلق فیصلہ نہیں لے سکتے۔ پھر ایسے صحیح تو ایسے صحیح، آپ اگر عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہیں کرتے اور الیکشن کمیشن سہارا لیتا ہے پارلیمنٹ کا، پارلیمنٹ سہارا لیتا ہے نئی حلقہ بندیوں کا یا نئی یونین کونسلز کا، تو عدالت نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ اسلام آباد میں ٹیکس بھی نہیں لگائیں گے۔ ٹیکس صرف منتخب حکومت لگا سکتی ہے، انتظامیہ ٹیکس نہیں لگا سکتی۔ محسن اختر کیانی نے ریمارک کی کہ جب تک مقامی حکومت منتخب نہیں ہوتی پراپرٹی ٹیکس کی پرانی شرح لاگو رہے گی۔ نئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پراپرٹی ٹیکس بڑھانے سے روک دیا، حکم امتناع جاری کر دیا۔ عدالت نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ کرتے رہیں ترمیم، لیکن پھر اسلام آباد میں کوئی کام نہیں ہوگا جب تک منتخب حکومت نہیں آئے گی۔ بغیر منتخب حکومت کے انتظامیہ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ ان معاملات کو آگے بڑھائے، نہیں ہوگا۔ وہی پرانا جو ٹیکس ہے وہی شرح لاگو ہوگی، نیا ٹیکس آپ کا بجٹ ہے جو بھی ہے ٹیکس نہیں لگے گا۔ اسٹے آرڈر جاری کر کے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔